الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات اور آل نبی اولاد علی سے مودت اور عقیدت رکھنے والے کائنات میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان کو میری طرف سے بہت بہت آداب، پیار اور سلام۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے سرکار دو عالم کے متعلق، ختمی مرتبت کے متعلق، جناب ختم المرسلین، شافع بحشر، وجہ تخلیق کائنات، جناب محمد مصطفیٰ رحمۃ للعالمین کے متعلق، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، رب کائنات کی حمد و ثنا کے بعد، رب السماوات والارض کی ثنا کے بعد، اور سرکار دو عالم کی باتیں اور ان کے متعلق دوسروں نے کیا کہا ہے، ان کی طرف سے جو حضور کے فرامین ہیں اور دوسرے ان کے پیاروں کے فرامین ہیں، ان کی کچھ باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اس کے متعلق ایک شاعر کا چھوٹا سا ایک شعر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لیں، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دیں، انہیں اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، مجھے اپنا رب مان کر تو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا، مجھے حیو یا قیوم مان کر تو دیکھ، ابدی حیات کا امین نہ بنا دوں تو کہنا، میرے محبوب کی یاد میں آنسو بہا کر تو دیکھ، مغفرت کے دریا نہ بہا دوں تو کہنا، امتی ہونے کی لاج مہیا کر کے تو دیکھ، عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا، مختار دو جہاں سے کچھ مانگ کر تو دیکھ، رحمت کے بادل نہ برسا دوں تو کہنا، اپنے دل میں نبی رحمت کی محبت بسا کر تو دیکھ، تیرا دل نور سے منور نہ کر دوں تو کہنا، اپنی ہستی کو فنا کر کے تو دیکھ، جام بقا سے سرفراز نہ کر دوں تو کہنا، بالآخر میرے محبوب کا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرے در کا نہ بنا دوں تو کہنا۔ جو دل میں اپنے نبی کی محبت بسایا نہیں کرتے، وہ پریشان حال رہتے ہیں، سکون پایا نہیں کرتے۔ تو جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ کیا کہتے ہیں حضور ختمی مرتبت کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں 4 لوگوں کو سب سے افضل نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک اپنے بیٹے جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے قبیلے کے بزرگ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے بھائی حمزہ اور اپنے بیٹے جعفر کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہ حضرت کے ہمیشہ ہمیشہ ناصر و مددگار رہیں، اور تم لوگ محمد کی مدد کے لیے لوگوں کے سامنے ڈال بن جانا۔ پیغمبر خدا تمہیں صرف نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، لہٰذا کبھی ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ جناب ابو طالب کی اہمیت کیا ہے کہ جناب ابو طالب کی وفات کے وقت جناب ابراہیم، جناب جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم پر نازل ہوئے اور اللہ کا حکم پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ اب اس شہر میں آپ کا کوئی یار و مددگار اور آپ کا حامی نہیں رہا۔
ایک شاعر نے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا ہے؟ وہ کہتا ہے، دل میں ہے فقط جلوہ نوائی تیرے در کی، کرتی ہے نگاہ مدح سرائی تیرے در کی، ہے نقش میری لوح بصارت پہ وہ منظر، جس لہجہ ملی مجھ کو رسائی تیرے در کی، سانسوں میں میری بس گئی خوشبوئے مدینہ، دھڑکن نے صدا مجھ کو سنائی تیرے در کی، لوٹ آئے ہیں طیبہ سے مگر دل تو وہیں ہے، ہر لمحہ بہت یاد ہے آئی تیرے در کی، ملتا ہی نہیں دل کو قرار اور کہیں اب، ہے شاک بہت اس پہ جدائی تیرے در کی، کچھ اور تمنا نہیں اس قلب حزین کو، مطلوب ہے بس ناسیہ سائی تیرے در کی، سب جن و بشر حور و ملک ارض و سماوات، محتاج ہیں یہ ساری خدائی تیرے در کی، وہ خاک نشین ہو کے بھی کرتا ہے حکومت، مل جائے صبا جس کو گدائی تیرے در کی۔ حضور سے ختمی مرتبت سے عشق کے متعلق کہ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب اپنی بیٹی جناب زہرا کے متعلق ان کی حقیقت کے بارے میں کیا فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو منادی صدا دے گا کہ اے اہل محشر اپنی آنکھیں جھکا لو تاکہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد گزر جائیں۔ تو جناب ابو طالب نے حضور نبی مکرم کے بارے میں کیا کہا کہ اے گروہ قریش، یہ نبی مکرم تمہارے باپ کے بیٹے ہیں، ان کا ساتھ دو، ان کی جماعت کی حمایت کرو، خدا کی قسم ان کی تابع داری کرنے والے ہدایت یافتہ اور رشید و سعید ہو جائیں گے۔ اب بھی اگر میری زندگی میں اضافہ ہو جاتا اور موت میں تاخیر ہوتی تو میں ان کی طرف آنے والی ہر مشکل اور مصیبت کا مقابلہ کرتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ پڑھنے لگے درود اگر دل کی دھڑکنیں، اس سے بڑا تو کوئی خدا کا کرم نہیں۔ تو جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام بحضور سرور کونین کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے قصیدہ جو لکھا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب ابو طالب کہ مجھے اپنی جان کی قسم محمد کے وجود کی وجہ سے اس قدر وجد و سرور میں ہوں کہ میں نے وجد کو بھی حیرت میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ میں محمد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں محمد کی حمایت کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند محمد کو زندہ سلامت رکھے کہ محمد اس دنیا کی خوبصورتی اور ہر محفل کی زینت ہے۔
حضور فرماتے ہیں کہ تعلقات کو نبھانے کے لیے وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی، اور وہ تعلق چاہے پھر دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جناب عیسیٰ کے حواریوں نے کہا کہ اے روح اللہ، کس شخص کے ساتھ نشست و برخاست کریں، یعنی دوستی رکھیں؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے اور جس کا کلام تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا کردار تمہیں آخرت کی ترغیب دے، اس کے ساتھ نشست و برخاست رکھو۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا جو شخص بھی کسی ایسی چیز کی تمنا کرے جس سے پروردگار راضی ہو، تو ایسا شخص دنیا سے نہیں جائے گا یہاں تک کہ وہ چیز اس کو عطا کر دی جائے۔ تو جناب واصف علی، حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ وہ ذات پاک کہ جس نے عبادت کا تصور دیا، ان کی شخصیت پر مٹنے کی خواہش عبادت ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص بروز قیامت 70 نبیوں کے اعمال کے برابر عمل لے کر بھی حاضر ہو، مگر جب تک میری اور میرے اہل بیت کی ولایت کا قائل نہ ہوگا، خدا ہرگز اس کے اعمال قبول نہیں کرے گا۔ تو جناب جبرائیل کی حاضری جناب سرکار دو عالم رحمت للعالمین شافع محشر ختم المرسلین شفیع الانبیاء والمرسلین کے حضور جناب جبرائیل علیہ السلام کی حاضری۔ تو جناب جبرائیل نے عرض کیا خدائے رحمان تحفہ درود و سلام کے بعد فرماتا ہے کہ میں نے 7 آسمان اور 7 زمینیں اور ان کی درمیانی مخلوق پیدا کی ہے، میں نے کوئی ایسا مقام پیدا نہیں کیا جو حجر اسود اور مقام ابراہیم سے زیادہ عظیم الشان ہو۔ اگر کوئی بندہ اس جگہ پر بیٹھ کر ابتدائے آفریدش زمین و آسمان سے لے کر آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک میری دعا و پکار میں مشغول رہے، لیکن بروز قیامت علی کی ولایت کا منکر ہو کر میری بارگاہ میں حاضر ہو تو میں اسے اوندھا منہ جہنم میں ڈال دوں گا۔ حضور ختمی مرتبت نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج بخشا تو میں نے سدرۃ المنتہا کے نزدیک ملائکہ کی آواز سنی جو کہہ رہے تھے کہ علی امیر المومنین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایک آدمی کی سعادت ہیں۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک نیک بیوی اس کو ملے، دوسرا اطاعت گزار اولاد ہو، تیسرا نیک دوست ملے، اور چوتھا اس کا رزق اس کے اپنے شہر میں ہو۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب بھی ان عظیم نورانی ہستیوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے تو آپ ساتھ ساتھ جہاں بھی آپ بیٹھے ہوں، جہاں پر بھی ہوں، جس ملک میں ہو، جس شہر میں ہو، آپ درود و سلام ساتھ ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ان کی پیدائش کے بارے میں، کہ آپ کی پیدائش انوکھی، ناف آنس سے جدا، دلے دلائے دنیا میں تشریف لائے، ختنہ ہوا تھا۔ جناب بی بی آمنہ علیہ السلام نے یمن کے محل دیکھے
ایک دم ابر آیا، اس نے نبی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آواز آئی، میرے اس بندے کو شمال کی طرف لے کر جاؤ، پھراؤ، جنوب میں پھراؤ، تاکہ سارے جہان کو پتہ چلے کہ نبیوں کا سردار آ گیا ہے۔ اس سال اللہ نے ہر ماں کو بیٹا دیا۔ آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز میں دنیا کے بت زمین پر جا گرے۔ کسرا کے محل میں 1000 سال سے لگی آگ ایک دم بجھ گئی۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا، جس میں گزشتہ روز ایک مردہ کو دفن کیا گیا تھا، اور اس کے ورثہ اس پر رو رہے تھے۔ اس پر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہاری مختصر تھی 2 رکعت نماز، جسے تم حقیر سمجھتے ہو، اس قبر والے کے لیے تمہاری تمام دولت سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور کے قابل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے کہ وہ ایمان جس میں لذت ہو، وہ آنکھ جس میں حیا ہو، وہ زبان جس میں تاثیر ہو، وہ دل جس میں اللہ کا ڈر ہو، وہ سینہ جس میں قرآن ہو، وہ چال جس میں عاجزی ہو، وہ زندگی جس میں اسلام ہو، وہ قبر جس میں سکون ہو، اور جنت میں وہ مکان جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ایک چھوٹی سی دعا بھی ہے کہ یا پروردگار، یا ذوالجلال والاکرام، اے مالکوں کے مالک، تمام کائنات کے مالک، تمام رزقوں دینے والوں کے مالک، رزاق، سب سے بڑے رزاق، تو دعا ہے کہ جب میں تھک جاؤں تو مجھے آرام پہنچانا، جب میں مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب میں کمزور پڑ جاؤں تو میری طاقت بن جانا، جب میں دکھ اور تکلیف میں ہوں تو میرا مرہم بن جانا، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میرا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب میں بھوک سے نڈال ہو جاؤں تو میری غذا بن جانا، جب ہر طرف سے بے چینیاں بڑھ جائیں تو میرا سکون بن جانا، جب میرے اندر مایوسی کا اندھیرا بڑھنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، اور جب ہر چیز ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو میرے لیے ممکن بنانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی سے پیش آنے میں برکت ہے، اور بد اخلاقی میں نحوست اور بدبختی ہے۔ حضور نے فرمایا، ستم رسیدہ شخص کی مدد کے لیے 5 میل تک جاؤ، اور مدد کے لیے پکارنے والے کی مدد کے لیے 6 میل کا سفر کرو۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم میں سے کوئی اپنے مصلے پر جہاں اس نے نماز پڑھی تھی بیٹھا رہے اور وہ بے وضو نہ ہو تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر۔ تو حضور نے فرمایا نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں اور اپنی خواتین کی عزت کرتے ہیں اور پست ذہنیت نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سب سے افضل گھڑی رات کا آخری حصہ ہے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب کو مقام معراج پر تحفے میں دیا۔ تو کہاں ساری زندگی کے گناہ اور کہاں 30 دن میں بخشش، تو تم اس کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے اللہ کہ ہم تیری اچانک گرفت میں آ جانے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں اپنے رب سے جوڑتی بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد سے ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے اور اس پر مرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو یہ جناب پروردگار عالم اور جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتیں ان کے اپنی طرف سے اور دوسروں کے کہے ہوئے فرامین ان کے لیے، اس کے ساتھ یہ آج کی ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ دوسری اگلی ویڈیو میں پھر اور بہت کچھ آل محمد کے اور اولاد علی کے فضائل بیان کیے جائیں گے، اور آپ سے التماس ہے کہ جن بچوں نے، جن مومنین مومنات نے اس ویڈیو چینل کو وزیر علی چوہان کے نام سے جو بنا ہوا ہے اس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کومنٹس میں آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں اس کو آپ لکھ کر پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام، خدا حافظ۔